اب کیا کرنا ہے زیان؟ زرناب خان کی حویلی سے نکلتے زیان سے اندر ہوئی ساری گفتگو جاننے کے بعد دانیال نے سوال کیا۔ بعد زیان نے پرسوچ انداز میں کہا، کس سے؟ دانیال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انکل آنٹی یعنی تیرے اماں ابا سے، زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ میری اماں ابا سے کیا کہے گا تو؟ اور چل کیا رہا ہے تیرے دماغ میں؟ دانیال اب بھی اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے تیرے اماں ابا میرے اماں ابا، زیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر دانیال نے بھی کہکا لگایا تھا اور پھر زیان اسے سب سمجھاتا اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ دانیال کے والدین ایک مہذب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دانیال کے والد یورپ کے مشہور بزنس ٹائکون میں سے تھے۔ ان کا بزنس یورپ میں سیٹل تھا اور فیملی کی یاد میں وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان چلے آئے، اور زیان کی بات انہوں نے پوری توجہ سے سنی تھی۔ زیان نے انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی تھی۔ انہیں منانے میں زیان کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس وقت وہ ان کے ساتھ زریاب خان کی حویلی کے مہمان خانے میں موجود تھا، جہاں اب تک دونوں طرف خاموشی تھی، جسے مسٹر لاگری دانیال کے والد نے توڑا تھا۔ ہم شرمندہ ہیں آپ سے، ہمارے بیٹے سے جو غلطی ہو گئی ہے ہم اسے مٹا تو نہیں سکتے لیکن اسے سدھار ضرور سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہوتا تو آج یہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا، بلکہ کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوتا، زریاب خان نے تڑپ کر کہا۔ مسٹر لاگری کی شخصیت سے تو وہ آلریڈی متاثر ہو چکے تھے، لیکن انا آڑے آ گئی۔ زریاب خان نے مصنوعی اکڑ دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ ہم نے اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، لیکن آج اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مسٹر لاگری نے مایوس لہجے میں کہا، جبکہ زیان کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا اور آج دل ہی دل میں مسٹر لاگری کی ان کی بھرپور ایکٹنگ پر داد دی۔ آپ کیونکہ ایک عزت دار انسان معلوم ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ورنہ زریاب خان نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے دل سے مشکور ہیں کہ ہم زویا بیٹی سے مل سکتے ہیں، مسٹر لاگری نے مشکور لہجے میں کہا۔ جی نسرین بیگم زویا کو بلائیے، زریاب خان نے قریب ہی صوفے پر بیٹھی نسرین بیگم سے کہا۔ وہ زریاب خان کے حکم پر اسباب میں سر ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ زریاب خان مسٹر لاگری سے ان کے بزنس کے سلسلے میں محو گفتگو تھے اور مسٹر لاگری کے بزنس سے کافی مرغوب نظر آ رہے تھے۔ زیان آگے کا پلان ترتیب دے رہا تھا۔ ہاشم جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ پریشان سی بیڈ کے سرہانے ٹیک لگانے بیٹھی تھی۔ ہاشم دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے بالکل ساتھ لگ کر سرہانے کی طرف نیم دراز ہو گیا۔ آئی ایم سوری عائشہ، یہ میڈیا والے تو کچھ بھی بولتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے رائی کا پہاڑ بنانے کی، آپ پریشان مت ہوں۔ ہاشم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی اور ساتھ ہی وہ اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا جو اس کی پشت پر کسی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے واپس چھوڑیں ہاشم، آج آپ کب تک میرے لیے سٹینڈ لیتے رہیں گے؟ اتنا کہتے ہی عائشہ کی آنکھوں سے کب سے ٹھہرے آنسو گال پر پھسل کر ہاشم کی گربیان میں جذب ہونے لگے تھے۔ تبھی ہاشم عائشہ کو تھام کر فوراً سیدھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھا سے عائشہ کے آنسو صاف کیے اور جھک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ عائشہ، زندگی بھر کا ساتھ جوڑا ہے ہم نے آپ کے ساتھ، شوہر ہیں ہم آپ کے محافظ ہیں، تو سٹینڈ بھی ہم ہی لیں گے نا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، ہاشم خان نے والہانہ انداز میں کہا۔ ہاشم پلیز، آپ جب سب سمجھ نہیں رہے، گھر والوں کو بھی سب پتہ چل گیا ہے، اس کا اندازہ تو تھا مجھے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہے، مگر گھر کے باہر بھی اس بارے میں خبر پھیل چکی ہے۔ ہاشم، آپ کی ریپوٹیشن بھی میری وجہ سے خراب ہو رہی ہے، بات میڈیا تک پہنچ گئی ہے، آپ کا نام اچھالا جا رہا ہے اور اس سب کی وجہ میں ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں خود پر ہزار تہمتیں برداشت کر سکتی ہوں مگر آپ کا نام میری وجہ سے خراب ہو یہ میں نہیں دیکھ سکتی، آپ پلیز مجھے کسی دوسرے شہر کے دارالامان میں چھوڑ آئیے، باہر لوگوں کو بتا دے کہ عائشہ مر گئی ہے۔ وہ اس وقت شدید جذباتی ہو رہی تھی، ہاشم کے دل کو اس کی بات سن کر سخت دھچکا لگا تھا۔ وٹ؟
کیا بکواس کر رہی ہیں آپ کو اپنی زندگی کو خود سے دور کر دیں، دوسرے شہر بھیج دیں، دارالامان میں چھوڑ آئیں آپ عائشہ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ ہاشم خان کی بیوی ہے، کوئی انچاہا بوجھ نہیں جسے جب دل چاہا سر سے اتار پھینک دے۔ آپ یہ سب کہہ کیسے سکتی ہیں؟ آپ کو ہم کہیں جانے دیں گے؟ باڑ میں گئی دنیا اور جہنم میں گئے لوگ۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم آپ کو خود سے کبھی جدا نہیں ہونے دیں گے۔ مرنے کی بات کرتی ہیں آپ، مرنے کی بات کرتی ہیں۔ ہماری طرف دیکھیے، ادھر ہمیں دیکھیے۔ عائشہ کیا آپ ہم سے جدا ہو کر رہ سکتی ہیں؟ ہاشم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں پھیلی وحشت اور جنون نے عائشہ کی زبان کو تالے چپکا دیا تھا۔ ہم آپ سے دور ہونے کی سوچ سکتے ہیں مگر ہم آپ کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے اور نہ ہی آپ کو خود سے دور کر دیں گے۔ آپ کے لیے بھلے ہی دنیا ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہو مگر ہمارے لیے ہماری زندگی کی سب سے پہلی ترجیح آپ ہیں۔ آپ ساتھ ہو ہم دنیا سے لڑیں گے مگر آپ کے بنا ہم ٹوٹ جائیں گے۔ عائشہ اس لیے آئندہ یہ سب کہہ کر ہمارا دل مت دکھائیے گا۔ ہاشم بولتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی نادم سی بیٹھی عائشہ نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر برہم سے بیٹھے ہاشم کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ I'm sorry ہاشم، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، بس اس بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاشم کے سینے سے لگی زور و شور سے رو رہی تھی۔ یہ اچھا ہے، پہلے دل دکھاتی ہیں اور بعد میں یوں بارشیں برسا کر کتنی آسانی سے ہمیں منا بھی لیتی ہیں۔ چلیے اب رونا بند کرے ورنہ پھر ہمیں اپنی طریقے سے آپ کو چپ کروانا پڑے گا، پھر بھاگیے مت پھریے گا۔ ہاشم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عائشہ اس کی بات پر رونا دھونا بھول کر بوکھلا گئی تھی۔ ہاشم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ابھی سمجھاتا ہوں مسز، آپ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گی؟ ہاشم نے بولتے ہوئے اس کی فرار کی ساری راہیں مستور کر دی۔ اس نے عائشہ کے خدشات اور اس کے ڈر، اس کی پریشانیوں کو اپنی محبت کے احسار میں قید کر کے عائشہ کو پرسکون کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہمسفر بھی تھا، اس کی زندگی کے ساتھی۔ عائشہ کی محبت نے ہاشم خان کو جینا سکھایا تھا، اس کے ساتھ ہی ہاشم خان کی تشنہ ذات کو سیراب کر دیا تھا، اس کی ادھوری نامکمل زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ تو اب یہ اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ عائشہ کے ہر طرح سے نہ صرف حفاظت کرتا بلکہ اس کی ذات تک آنے والی ہر پریشانی اور دکھ کے بیچ وہ خود آ کھڑا ہوتا اور اسے تحفظ کے ساتھ ذہنی آسودگی فراہم کرتا۔ تبھی اس وقت بھی وہ عائشہ کو اپنی ذات میں گم کر کے اس اہم ترین مسئلے سے اس کا دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ روحی اب اگر تم چپ نہیں ہوئی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ ہاشم نے دانت پیستے ہوئے روحی کی جانب دیکھا، اس کے دانت اندر جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ راہداری سے گزرتے ہاشم نے نامحسوس انداز میں اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا جو روحی کی بریک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ او ہاشم کے بچے، تمہارے تو ابھی سے پسینے چھوٹ گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہاشم بھائی کو سامنے دے کر تمہارے ہوش ہی اڑ جائیں اور زمین بوس ہو جاؤ۔ روحی نے چہک کر کہا، تم میری بہن ہو یا دشمن؟ تم سے تو دشمن زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ روحی کو ہنستے دیکھ کر ہاشم نے چڑھ کر کہا، اچھا میرے پیارے بھائی ناراض تو مت ہو، دیکھو محبت میں تو لوگ کیا سے کیا کر گزرتے ہیں اور یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے۔ تم نے بس ہاشم بھائی کے پاس جانا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی ایک لڑکی ہے رباب جو میری زندگی اور آپ کی ہونے والی فیوچر بھابھی ہے، لیکن ابھی بنانے کے لیے آپ کو میرے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے، سمپل۔ روحی نے چٹکی بجا کر آرام سے حل پیش کرتے ہوئے کہا، جتنا آسان یہ لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں، بھائی نے کھڑے کھڑے ہی میری جان لے لینی ہے۔ ہاشم نے سر کھجاتے ہوئے کہا، اف ہاشم تم تو لڑکیوں کی طرح ڈر رہے ہو، مرد ہو مرد بنو، مرد اگر کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو ایسے ڈرتا نہیں ہے۔ ہاشم بھائی کچھ نہیں کہیں گے اور اگر انہیں غصہ آیا بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ تمہارا سر ہی پھاڑیں گے یا پھر تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ روحی نے انگلی چہرے پر ٹکا کر پرسوچ انداز میں کہا۔ روحی کی بات سن کر ہاشم نے غصے سے گور کر اسے دیکھا، اب چلو بھی۔ ہاشم کے کمرے کے باہر ہاشم کو رکتا دیکھ کر روحی نے چڑھ کر کہا، یار اگر بھائی ناراض ہو گئے تو، اور اگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تو؟ ہاشم نے دل میں آئے خدشات کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاشم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے اندر کا شیر کہاں گیا ہے؟ کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ محبت کرتے ہو نا رباب سے، تو بس پھر گھبرانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟
اور تم کون سا ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہو؟ روحی نے کہہ کر بغیر حازم کو سنبھالنے کا موقع دیے اسے اندر کمرے میں دھکا دیا اور خود بھی داخل ہو گئی۔ روحی کی حرکت پر حازم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے مڑ کر دیکھا۔ عائشہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، کھٹکے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں حازم اور روحی کھڑے تھے، اور حازم غصے سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ ڈیڑھ بنی کھڑی تھی۔ بھابی، بھائی کہاں ہے؟ ہاشم کو کمرے میں موجود نہ پا کر روحی نے عائشہ سے پوچھا۔ وہ تو کسی کام سے ڈیرے پر گئے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ایسا جو ہٹلر بھائی کی یاد آ گئی تم لوگوں کو؟ عائشہ نے متجسس لہجے میں کہا۔ او نہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہے۔ بھابی، کوئی بات نہیں ہے۔ حازم تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، کیونکہ آج تو تمہارے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے ہیں۔ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ عائشہ نے مصنوعی طور پر گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھابی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بات تو ہے، اور وہ بھی بہت اہم، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری ضرور مدد کریں گی۔ اس سے پہلے کہ حازم کچھ کہتا، روحی جٹ سے بولی۔ روحی کی بات سن کر عائشہ نے سوالیہ نظروں سے حازم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھابی، دراصل میرے کالج میں ایک لڑکی ہے رباب، اور میں اسے پسند نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن حازم نے سوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا؟ حازم کو خاموش ہوتے دیکھ کر روحی نے تجسس سے پوچھا۔ لیکن اس کے فادر اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں، اور رباب بھی ایگری نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے جائیں اس کے لیے۔ بھابی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شاید میں مر کر ہی جی لیتا جس کے بغیر، اگر وہ لڑکا رباب کے قابل ہوتا۔ پلیز آپ بھائی کو منا لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ حازم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ اسے خوش نہیں رکھے گا؟ عائشہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھابی، وہ لڑکا ایک نمبر کا آوارہ بگڑا ہوا لڑکا ہے، حازم نے نحوست سے کہا۔ لیکن اگر ہاشم میری بات نہ مانے تو؟ عائشہ نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ مان جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے، حازم نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ہم ٹھیک ہیں، بات کروں گی، لیکن فی الحال میں تم سے خفا ہوں، عائشہ نے خفگی سے کہا۔ کیوں بھابی؟ پلیز، جو بھی ریزن ہے خفا مت ہو، ورنہ حازم نے جلدی سے کہا، ورنہ بھائی سے بات کون کرے گا؟ مجھے پتا تھا ایک نمبر کے خود غرض انسان ہو، روحی نے تنقید کرتے ہوئے اس کی ادھوری بات کو پورا کیا۔ خود غرض ہوگی تم چڑیل، حازم نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ بس بس، اب لڑو مت تم دونوں، میں کسی سے خفا نہیں ہوں، بس خوش، اور حازم تم خوش ہو جاؤ اور اس الف سے یہ تک اپنی داستان محبت سناؤ مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں پھر سے شروع ہوتے، عائشہ انہیں روکتی ہوئی حازم سے مخاطب ہوئی، اور حازم کو تو بس موقع چاہیے تھا بولنے کا، اور اب موقع ملتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا۔ روح تو بس اس کے انداز پر ہی غش کھا اٹھی۔ وٹ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نسرین بیگم کی بات پر وہ جھٹکے سے بولی۔ وہی جو تم سن رہی ہو، اب جلدی سے کپڑے بدل لو۔ نسرین بیگم نے اس کے کپڑوں پر تنقید کی۔ اس وقت وہ جینز کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ میں ہرگز ایسا نہیں کرنے والی، میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گی، زویا نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو پھر بیٹی، رہنا پوری زندگی یہاں، اپنے دامن پر داغ لگوائے جیسی تمہاری حرکتیں ہیں، کوئی نہیں آئے گا تمہیں بیانے، نسرین بیگم نے غصے سے کہا۔ اب آپ نجومی ہیں؟ نہیں نا، تو اپنی باتیں اپنے پاس ہی رکھیں، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کا، زویا نے ہمیشہ کی طرح بدتمیزی سے کہا۔ تم ویسے ہی پاگل ہو چکی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنی عزت کا تو خیال نہیں ہے تمہیں؟ ماں باپ کی عزت کا خیال کر لو، نسرین بیگم نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ کون سے ماں باپ کی عزت کر رہی ہیں آپ؟ وہ جن کی محبت کے لیے میں بچپن سے ترستی آئی ہوں، جن کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، میرے پاپا جنہیں اپنی سیاست سے ہی فرصت نہیں تھی، یا وہ ماں جو ہمیشہ فیشن پر اپنی جان قربان کرتی آئی ہیں؟ تب کہاں تھے آپ دونوں؟ تب آپ کو اپنی اولاد کا خیال نہیں آیا، اور آج اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے چلے آئے ہیں۔ زویا نے نفرت سے کہہ کر منہ پھیرا۔ اپنی زبان بند رکھو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ اب خان ہی تمہیں سمجھائیں گے، نسرین بیگم نے تڑک کر کہا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں آپ کی بات ہرگز نہیں مانوں گی، زویا نے چلاتے ہوئے کہا۔ جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے زیان پر پڑی اور وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چین نہیں ملا تمہیں وہ سب کر کے، اور اب یہاں چلے میری زندگی حجیرن بنانے؟ زویا نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے بولی۔
زویا کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، نسرین بیگم نے زیان کا گربیان چھڑواتے ہوئے کہا۔ مس خان ہی انجو لمٹ، آپ یوں ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی آپ کا۔ زویا نے تمام تر لحاظ کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا، اور تبھی مسز خان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر نشان چھوڑتا زیان نے مس خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ رک جائیے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ زیان نے سوال کیا۔ تم نہیں جانتے بیٹا کتنی بگڑ چکی ہے یہ، اسے ذرا خیال نہیں ہے اپنے ماں باپ کا۔ نسرین بیگم نے زیان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے تڑپ کر کہا، یہ سب آپ لوگوں کی توجہ نہ دینے کا ہی نتیجہ ہے، اور اب یہ صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی بھی ہے، اور میں آپ کو بالکل بھی حق نہیں دیتا کہ آپ اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں۔ کیا آپ کائنڈلی کچھ وقت مجھے زویا سے اکیلے میں بات کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ زیان نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ کر لو بیٹا، اور یہ جو تم اتنی اس کی طرف داری کر رہے ہو نا، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا، نسرین بیگم کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ او ہیلو، ایکسکیوز می، کس نے کہا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ زویا نے تلخی سے پوچھا۔ ایسا مت کہو، میں یہاں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تم سے بہت روڈ رویہ اختیار کیا، میں نے تمہاری سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کیا تھا، تبھی تم نے یہ سب کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اگر تم نے وہ سب کیا تو وجہ میں خود ہی تھا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زیان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا، جبکہ زویا تو کایا پلٹتے پر ہی ساکت رہ گئی تھی۔ پلیز بس ایک موقع دے دو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دل و جان سے تم سے محبت کرتا ہوں، یقین کرو۔ سب سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، میری زندگی عجیب